سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اذکروا اللہ ذکرا حتی یقولوا مجنون او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم برادران اسلام، اسٹیج پر جلوگر موقر علماء اعظام، سامعین بس، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے، ان کا کرم ہوا کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر ایک دینی، اصلاحی، تربیتی اور ہمارے اس مدرسہ اسلامیہ سراج العلوم کے سالانہ جلسے کے نام پر ایک دینی محفل کے انعقاد کی توفیق بخشی۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری زندگی کا وہ حسین لمحہ ہوگا کہ جس لمحے پر ہمیں شاید مغفرت کا اور اللہ کی معافی کا پروانہ مل جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه كان عليه طرة يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام، کہ دنیا کی جو مجلس ایسی ہو جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو قیامت کے دن یہ مجلس انسان کے لیے اور صاحب مجلس کے لیے باعث حسرت اور افسوس ہوگی۔ اس کے بالمقابل وہ دینی محفل، وہ دینی جلسہ، وہ دینی اجتماع، وہ دینی انعقاد، اور وہ اللہ کے نام پر، قرآن کے نام پر، کتاب اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر جمع ہونا، وہ بہت مبارک اور مقبول اور مستجاب اوقات کے لمحات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کسی اس بندے کو عطا کرتے ہیں جن پر ان کی خاص نظر کرم اور عنایت پڑتی ہے۔ بہت مبارک بات ہیں وہ لوگ جو اس وقت یہاں پنڈال گاہ میں آ چکے ہیں، اور بہت مبارک ہے میری مائیں اور بہنیں جو ان دینی باتوں کو سننے کے لیے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر اس مدرسے کے قریب آ کر دینی باتیں سننے کے لیے جمع ہو چکی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی عرض کروں گا کہ جو میرے بھائی، میرے بڑے مہمان، یا وہ گاؤں کے ہوں یا میزبانوں میں سے ہوں، اگر وہ ادھر ادھر ہوں تو فوراً پنڈال گاہ میں پہنچ جائیں، اس لیے کہ وقت 10:15 بج رہے ہیں اور ہمیں یہ پروگرام بہت جلد پورا بھی کرنا ہوگا تاکہ صبح کا ہمارا جو نظام الاوقات ہے وہ اپنی جگہ مرتب ہی رہے۔ اس لیے کہ بہت سے ان علماء میں وہ ہیں جن کو صبح جا کر درس قرآن دینا ہے، درس حدیث دینا ہے، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں سنانی ہے، فقہ کے مقالات پڑھنے ہیں، نحو کے اور صرف کی زبانیں سنانی ہیں، وہ سارے کام ان کے ہیں۔ یہ اپنا وقت نکال کر یہاں آئے ہیں، اس پر ہم ان کے صمیم قلب سے شکر گزار ہیں، اور اپنے گاؤں والوں سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ اس محفل کے انعقاد کو غنیمت سمجھے، ان علماء کی تشریف آوری کو سعادت سمجھے، ان کی زیارت سے مشرف ہوں، اور اپنا سویا ہوا ضمیر پھر سے روشن کرنے کے لیے اس پنڈال گاہ میں تشریف لے آئیں۔ اس مختصر و تمہیدی گفتگو کے بعد چاہتے ہیں کہ بزم کا آغاز کریں اس قرآن کریم سے اور اس کلام ربانی سے جس کا بھیجنے والا نور ہے۔ اللہ نور، اللہ نور السماوات والارض، جس کا جو لایا گیا قرآن وہ نور ہے، جس کے ساتھ بھیجا گیا وہ نور ہے، جو لا رہا ہے وہ بھی نور ہے، جس مہینے میں آ رہا ہے وہ نورانی، جس ہفتے میں آ رہا ہے وہ نورانی، جس دن میں آ رہا ہے وہ بھی نورانی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس نورانی محفل کا آغاز اسی کلام ربانی سے ہو، اور اس احکام الحاکمین، آقاؤں کے آقا،
مالکوں کے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ کے کلام سے ہو، جس کا سکہ ازل سے ابد تک جاری ہے، جس کی سیادت اور قیادت کے آگے زمین تو کا آسمان بھی فرش راہ بنے ہوئے ہیں، جس کے ایک اشارے پر دنیا میں زلزلہ بپا ہو جاتا ہے۔ ارے جس نے زمین کو وسعت دی ہے، آسمانوں کو رفعت دی ہے، اس نے مخلوقات میں ایسی مخلوقات پیش کی کہ انسان جسے دیکھ کر حیران اور ششدر رہ جاتا ہے۔ آئیے اسی ذات وحدہ لا شریک لہ سے، جس کا قرآن تعارف کرا رہا ہو، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لہ خالق السماوات والارض، اور کہیں کہتا ہے بدیع السماوات والارض، اور کہیں اس کے علاوہ کہتا ہے اللہ هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ آئیے اس اپنے پروردگار اور اس ذات وحدت الوجود سے اور اپنے اس پیارے رب کے کلام سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم دعوت دیں گے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے مائنات استاد تجوید و قرات، گوناگون خصوصیات اور صفات کے حامل، قرآن کے بہت ہی مخلص، جن کے شاگردوں کی کھیپ اس ہندوستان میں نہیں بیرون ہند بھی موجود پائیں گے آپ، جن کی تلاوت کو سننے کے لیے ہندوستان ہی میں نہیں باہر ملکوں میں بھی لائنیں اور قطاریں لگتی ہیں، جن کو قرآن کریم سے خاصا تعلق اور شغف حاصل ہے، جو صاحب نسبت بزرگ ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی قدس سرہ کے خلیفہ اور مجاز ہیں۔ میری مراد ہے جناب حضرت مولانا مفتی قاری محمد یوسف صاحب استاد تجوید و قرات دارالعلوم دیوبند، اس احساس کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ آئیے ہم اس بزم کا آغاز کریں قرآن کریم کی تلاوت سے، اور جناب حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب کی مسحور کن تلاوت کے ساتھ۔